السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے ہم بات کی شروعات میں ایک شعر کے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ نظام کل جو قائم ہے وہ خود دلیل ہے، نظام کل جو قائم ہے وہ خود دلیل ہے، بغیر خالق کے یہ ترتیب محال ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس جلوہ گاہ راز میں پناہ ہے جو آپ تک، ان آثار الہی کو عقل کی نظر سے ذرا دیکھ۔ میرے دوستو، جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا نظام نظر آتا ہے جو خود دلیل ہے، اور بغیر کسی بنانے والے کے اس قدر منظم اور خوبصورت ترتیب کا قائم ہونا یہ عقل انسان کے نزدیک بالکل محال اور ناممکن ہے۔ کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ دیکھا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ دیکھیے دوستو، جو ایتھسٹ لوگ ہیں وہ اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا، یہ پورا نظام خود بخود کسی آٹومیٹک مائکرو سسٹم کے تحت چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ذرا رک کر اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے؟ آئیے عقل سلیم سے پوچھتے ہیں کہ روز اول سے سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور چاند کا اپنے مدار میں گردش کرنا، ہواؤں کا چلنا اور موسم کا ایک خوبصورت ترتیب سے بدلنا، کیا یہ کسی بغیر خالق کے ممکن ہے؟ اگر اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ ہوتا تو یہ پورا نظام کب کا ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہوتا۔ اس آٹومیٹک کے دعوے کا رد خود قرآن کریم نے 1400 سال پہلے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ یاسین آیت 40 میں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اور سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر عقل والوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ طور آیت 35 میں فرمایا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں؟ میرے دوستو، اس کائنات تو دور کی بات، ذرا اپنے جسم کے اندر جھانک کر دیکھیے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ پیر سب وہیں کے وہیں موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ حرکت نہیں کر سکتا، نہ کچھ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سے وہ روح نکال چکی ہوتی ہے جو آٹومیٹک نہیں بلکہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ صحیح بخاری 4826 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خوبصورت انداز میں حدیث قدسی کے ذریعے اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی بدلتا ہوں، رات اور دن کا الٹ پھیر میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ جب ملحد یعنی جو ایتھسٹ ہے وہ عقل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں امریکی کی کینساس یونیورسٹی کے ریاضی کے پروفیسر جعفری لنکن کا واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ ایک پکے ملحد تھے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے مادہ پرستی سے مایوس ہو کر قرآن کا گہرا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کتاب نہیں پڑھ رہا بلکہ کتاب مجھے پڑھ رہی ہے، میرے اندر چھپے ہر سوال کا جواب دے رہی ہے۔
سبحان اللہ۔ ریاضی دان جو صرف فرمولہ پر یقین رکھتا تھا، قرآن کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ قرآن دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جس کا نام ہم ڈال رہے ہیں، آپ اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لینا۔ بس ثابت ہو گیا کہ یہ دنیا نہ تو حادثاتی ہے، نہ آٹومیٹک مشین کا حصہ ہے، اس کے پیچھے قادر مطلق حد رحم کرنے والی ذات موجود ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو اس نور سے منور کریں اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو اس خوبصورت پیغام پر ختم کریں۔ یہ شمس و قمر، یہ ستارہ، یہ ضیاء، یہ رنگ و چمن، یہ غولوں کی قبا، ہر شے سے ہو یادا یہ سونے کی صفت، ہر ذرہ پکارتا ہے اللہ ہی اللہ۔ دوستو، آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر، تب تک کے لیے بائے، السلام علیکم۔